لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل برک پہ پاؤں رکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ٹرمپ ڈاکٹرین کا دنیا بھر میں ڈنکا بج رہا ہے. ٹرمپ ڈاکٹرین نہیں، دین ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ وہ ہے نا مونرو ڈاکٹرین، یا جیمس مونرو. یہ ڈون ڈاکٹرین ہے. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں مونرو نہیں ہے، ڈونرو ہے. ڈونرو ہے. اوکے ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. لیکن انہیں ماضی کے اور بھی جو یو ایس حکمران ہیں ان کے ساتھ انہیں تشبیہات دی جا رہی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے ہر ایک سے تھوڑا پیٹرن لیا ہوا ہے. اینی ویز جو ان کی فریش انٹروینشن تھی وینزویلا میں، اس کے بعد سے پوری دنیا سہمی ہوئی ہے اور ہر ایک اس خوف میں مبتلا ہے کہ ان کے اگلے عزائم کیا ہوں گے. لیکن وینزویلا کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکنڈ فیز نہیں ہے، کوئی اور ویو آف اسٹرائک نہیں ہوگی. ہم کوآپریشن کی ایک دہانے کے بعد آگے بڑھیں گے اور وہ فرائیڈے کو ملاقات، یعنی آج کے دن ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں آئل کمپنیز کے ساتھ. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وینزویلا کے حوالے سے اگلے عزائم آپ کے خیال میں کیا ہوں گے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کم کر سکتے. یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے کہ آپ اپنے 1000-2000 امریکن سولجرز وہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ کر لیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا. وینیزویلا جو ہے اس کے جو ملیشیاز کافی اسٹرانگ ہیں، اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لوگ موٹر سائیکلوں پہ بندوقیں لے کے نکلے ہوئے ہیں ریزسٹنس کرنے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں بھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنا. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ دیٹ ول بی لیڈ ٹو اے فار ایور وار. ایک دفعہ امریکن سولجرز وہاں کہیں پہنچ جاتے ہیں نا، اور کسی تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے، تو وہ پھر کیجولٹیز ہوتی ہیں، پھر اس کو اور بڑھانا پڑتے ہیں ٹروپس، پھر اور ایشوز بنتے ہیں. دس از 32 ملین پیپل. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی وہاں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنے. پہلی بات یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد کیا تھا یہ وینیزویلا کے ساتھ ٹف لائن لینے کا؟ دو. ایک یہ کہ چائنا اور رشیا سے اور چائنا سے جو ان کے تعلقات بن رہے تھے ان کو کم کرنا تھا. چائنا کو جو تیل جا رہا تھا اس کو روکنا تھا، اور دوسرا یہ کہ رشیا سے جو ہتھیار لے رہے تھے وہ بھی روکنے تھے. تیسری چیز یہ تھی، یہ جو سب کچھ جو تجارت ہو رہی تھی اس سے رشیا کا فائدہ تھا اس میں، اور چائنا کا فائدہ ہے اس میں. تو یہ کیونکہ اب ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے، تو یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کو کہ ان کو نہ کوئی سہولت ملے فرام دا ویسٹرن ہیمسفیئر، وہ جو ممالک ہیں جو ان کے قریب ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ ہی وانٹس کنٹرول اوور وینیزویلن آئل. اس کو یہ پتہ ہے کہ آگے ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے آگے ان گوئنگ فارورڈ، وہ ڈپینڈ کرے گا آن انرجی. اور اس وقت آئل کے ساتھ پیکڈ ہے ڈالر. اور وینیزویلا کے پاس سب سے زیادہ دنیا کے اوور 3 بلین بیرلز آف آئل پر ڈے، وہ اس کی ریسورسز ہیں، لارجسٹ ان دا ورلڈ. تو ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس کنٹرول اوور دوز. تیسری چیز یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب وینیزویلا امریکہ کا ایلائی تھا، اور سارا تیل وینیزویلا کا جو تھا وہ امریکہ کو جاتا تھا، اور امریکہ نے وہاں اپنی آئل ریفائنریز بنائی ہوئی تھیں جو اسپیسیفکلی گیئرڈ تھی ٹو دا ہیوی آئل کروڈ دیٹ وینیزویلا پروڈیوسز. وہ ساری ساؤتھ میں تھی، ٹیکسس، لوئزیانا، اور وہ 8-10 وہاں بہت بڑی ریفائنریز ہیں، وہ بند پڑی ہیں جب سے ان کو یہ تیل نہیں مل رہا، بیکاز وہ عام تیل نہیں استعمال کر سکتے. امریکہ خود جو پروڈیوس کرتا ہے وہ لائٹ کروڈ، وہ دے کانٹ بی ریفائنڈ ان دیز. اور یہ بنائی گئی تھی ساؤتھ میں تاکہ دی ڈسٹینس بٹوین دا ریفائنریز وچ ریفائن دا کروڈ آئل اینڈ جہاں سے آتا ہے، اینڈ سو دے کین یوز اٹ. تو اب یہ ہے کہ سو دے ور دیز 3 آبجیکٹیوز. اب وہ آئی تھنک ایک تو یہ کہ اس نے یہ جو ہائی سیز کے اوپر ٹرالرز کو اور آئل کے ٹینکرز کو روک لیا ہے، وہ تو اس نے آلریڈی روک دیا ہے کہ اب وینیزویلا سے آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ رک جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکن کمپنیز کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ جائیں وہاں اور انویسٹمنٹ کریں، اور وہ جو ساری رگز ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جائے، بیکاز وہ بڑی پرانی ہے، بڑی کروڈ ہے، بڑی پرانی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے، بڑی بلینز آف ڈالرز ریکوائرڈ. اور مگر امریکن کمپنیز آر ناٹ ریڈی. وہ کہہ رہی ہیں ہمیں سیکورٹی کیا ملے گی. سو وہ بھی ابھی ایشو بنا ہوا ہے، رک گیا وہ. اس کا جو یہ ایجنڈا تھا نا کہ ہم سارا کر لیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ صاحب تھی جو کہ بن گئی ہیں پریزیڈنٹ، اور وہاں کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں، دے آر ناٹ پلئنگ فل گیم ود ڈونلڈ ٹرمپ. وہ اب انہیں جو نیچے سے جو پریشر آ رہا ہے عوام کا، وہ دے آر ویری کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وی کانٹ بی سین ٹو بی پپیٹس. تو انہوں نے ایک ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اور میں اب کیا کروں، اب میں پریشر ہی ڈال سکتا ہوں. دھمکیاں وہ دے رہا ہے، میں اڑا دوں گا جیسے میں نے اس کو کیا ہے، آپ کو بھی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وہ اب چاہ رہا ہے کہ اکنامک پریشر ڈال کے اور ملٹری تھریٹ
کہ ان جو نئی جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنونس کیا جائے ٹو فالو ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ کوئی سیکنڈ اسٹرائک نہیں ہوگی, کوئی ایکسٹریکشن نہیں ہوگی, کوئی نئی کڈنیپنگ نہیں ہوگی. اور اب یہ کوشش کریں گے کہ جو نئی وہاں رژیم ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے, جہاں لڑائی جہاں دھمکی دے کے اور ان کو اپنی بات منوائی جائے. سو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وینیزویلا جو ہے اس سے فوکس ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ ول موو ٹو اندر ایریا, بیکاز اگر وہ جو فوکس اگر وہیں رہے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی نااہمی اس کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اس سے ہٹ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وینیزویلا جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف فوکس اینڈ دا ریئل فوکس ول ناؤ ریمین ول موو ٹو either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries جو show کر رہی ہیں؟ But I think step by step اگر آپ جائیں تو my philosophy theory is that ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ ہم کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ امریکنس کو وہاں بھیج نہیں سکتے, ایون دی انویسٹرس. اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی اور وہ دیکھتے ہیں وہ نیگوسیشن کہاں جاتی ہے اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. دیٹ مے بی اے لانگر پروسیس. وہ ایک دو دن میں, ایک دو ہفتے میں, ایک دو مہینے میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک واٹ یو ول سی از نیگوسیشن اسٹارٹنگ بٹوین دی وائٹ ہاؤس اینڈ دی پریزیڈنسی آف وینیزویلا. یہ چیزیں اب شروع ہوں گی, بٹ آئی تھنک وینیزویلا ول ہولڈ اٹس گراؤنڈ. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب, جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا, آپ کا جو کڈنیپ کرنے والا پوائنٹ تھا اسی کو ساری دنیا ٹو کر رہی ہے, اور سبھی اپنے تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں تھی, وہ کیپچر کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ اغوا تھا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی, اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی, دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. کیا ہے وہ, کیا چیزیں تیار ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے, جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے. ابھی لنزے گراہم نے یہی کہا ہے تو خامنئی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان کے وہاں آن دا گراؤنڈ بوٹس جو ہیں اس وقت, دے انٹیلیجنس, اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا, برائب کی ہوئی ہے, وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس, مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے, وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے, کوئی اس پہ شک نہیں ہے. مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. اور کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے اسلامک رژیم کے لیے. لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ایک لبرل انٹرنیشنلی نان آئسولیٹڈ قسم کی گورنمنٹ آئے, تاکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ختم ہوں اور ہمیں ہماری کوالٹی آف لائف امپروو کرے, بیکاز اٹس پریٹی بیڈ. ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, کھانے کو نہیں ملتا, بازار بند ہوتے جا رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپرائزنگ ہو جائے. اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ, وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. 25-36 لوگ مارے گئے ہیں اکراس ایران. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول, اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے, ہم عوام کے ساتھ ہیں, یہ ڈرامہ ہے. اچھا, تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے, اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رژیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رژیم آئے, وچ مینس کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی, لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی, حوثیز